آج 9 محرم الحرام ہے اور آج کے دن امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے اہل بیت کا، نبی کریم کے اہل بیت کا پانی بند تھا، مگر وہ لوگ اپنے فلسفے کے اوپر کھڑے ہوتے، اپنے رولز کے اوپر کھڑے ہوتے، اور جو باقی مسلمان ہیں، یہ 72 کربلا میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز تھی، ان سے جو لڑنے آئے ہوئے تھے وہ مسلمان تھے، 13 لاکھ مسلمان لڑنے آئے تھے، اور ان لوگوں کی مدد جو نہیں کر رہے تھے وہ باقی سب جگہوں کے مسلمان تھے۔ پتہ کیوں نہیں مدد کرتے؟ وہ مدد کرنا چاہتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کرنا چاہتے۔ کوفہ کے اندر ہر جگہ پہ کرفیو لگ چکا تھا، وہ وہاں سے آگے نہیں آ سکتے تھے کرفیو سے، کیونکہ ہر جگہ پولیس والے بندوقیں گنے لے کر کھڑے ہوئے تھے، فوجیں کھڑی ہوئی تھی، آرمی والے کھڑے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آگے نہیں آنے دے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اپنے آگے آنے دے تو کربلا میں بہت سارے لوگ امام حسین کی مدد کے لیے اور نصرت کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پر اب جب امام حسین کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا ہماری تو مجبوری ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ورنہ وہ لوگ آتے مر جاتے ہیں، کرفیو والے کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں۔ تو آج ہم 72 کے ساتھ ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، کچھ لوگ امام حسین کی نصرت میں ادھر مارے گئے تو وہ لوگ نہیں آئے۔ تو جب حسین کی کربلا سجی ہوئی ہے اور اس میں کوئی نہیں آیا، اور ایک بات یاد رکھیے گا میری، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے شہادت دے رہا ہے تو اللہ نے سمجھے فوکس کر کے دوربین لگا کے، آپ لوگوں کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں، دوربین لگا کے اللہ پاک دنیا کے اس حصے کو دیکھ رہی ہوگا کہ یہ بندہ میرے لیے کچھ کر رہا ہے۔ تو اس ٹائم جب امام حسین پاک علیہ السلام شہادت کا منصب پا رہے تھے، اپنی یہ قربانی سر انجام دے رہے تھے، اپنے بچوں کو بھی ذبح کروا رہے تھے، بھائیوں کو بھی ذبح کروا رہے تھے، اس ٹائم کے اوپر فرشتے، جنات، ہر چیز ادھر فوکس تھی۔ تو جو بندہ باہر بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اور ایک ذبح کا، ایک سلوٹر ہاؤس، ایک قتل کا اللہ کی وجہ سے آن ہوئی ہے، چل رہی ہے، اور وہ اس کے اندر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا کلیئر کٹ مقصد ہے کہ وہ اللہ کے بندے میں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں تک میں آپ لوگوں کو لے آج 9 محرم الحرام ہے، پانی بند تھا، سب کچھ بند تھا، لیکن امام حسین اپنی فلسفی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان کے اہل بیت کے، ان کے گھر والے۔ فلسطین میں آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر آج؟ آپ مجھے بتائیں۔ بچوں کا پانی بند، بچوں کی خوراک بند، ان کے گھروں کو توڑ دیا۔ وہ سب مجھے کہیں گے، میں آپ لوگوں کو جتنے ثبوت کہیں گے میں دے دوں گا کہ وہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں۔ آپ لوگ تو پچھلے مہینے عید مبارک بول رہے تھے، آپ لوگ تو پچھلے مہینے جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے تھے، سب کو نئے کپڑے، شاپنگ۔ جس ٹائم آپ لوگ کپڑے خرید رہے تھے اپنے، فلسطین میں کوئی باپ اپنی بیٹی کا کفن خرید رہا تھا اس ٹائم پہ، جب آپ لوگ عید کے کپڑے خرید رہے تھے اپنی بچی کے۔ تو یہ جو فلسطین والے شہادتیں دے رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے فلسفے پہ کھڑے ہوئے کہ ہم ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، مسجد جو اکثر ہے وہ ان سے وہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری عبادت کا ہے۔ مگر ہمارے قرآن میں اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرم یعنی کہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمان پر لے کر گئے، یعنی کہ مسجد اقصی سے آسمان پر گئے حضور پاک۔ تو آج ہم مسجد اقصی ان کے حوالے کرتے نہیں کر سکتے نا، تو اس وجہ سے آج تک وہ بچے وہاں پر ذبح ہو رہے ہیں، اور وہ بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو 9 محرم کا دن آج ہے، آج سے 1400 سال پہلے جو امام حسین کی فیملی کے ساتھ ہوا تھا، اور اس ٹائم پر آپ لوگ کہتے ہو نا کہ کاش ہم اس ٹائم پر ہوتے تو ہم لوگ پتہ نہیں کیا کر جاتے، لڑتے یا یہ کرتے یا وہ کرتے، مر جاتے، کٹ جاتے، سارا کچھ کرتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ آؤ میں آپ کو لے کے چلوں کربلا۔ آج کے 9 محرم کی تاریخ میں جو 1400 سال پہلے 9 محرم تھا نا جس طرح کا، آج بھی ویسا ہی 9 محرم چل رہا ہے فلسطین کے اندر۔ ہم لوگ خاموش ہیں، مجھ سمیت، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خود کو کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کچھ کر بھی نہیں پا رہے، ہم لوگ اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ ان کو ہجرت کروا کے اپنے ملکوں میں لے آئیں۔ ہار چکے ہو آپ لوگ، جان چھوڑ دو اب مسجد اقصی کو، نہیں لے سکتے آپ لوگ مسجد اقصی۔ جب تک آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ لوگوں کا لیڈر نہیں آئے گا، پھر ان بچوں کو کیوں مروا رہے ہو وہاں پہ؟ چلو یہ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اور سولوشن نکال لو، کسی چیز کو تو اکٹھے ہو جاؤ۔ تو یاد رکھنا میری بات کہ 9 محرم کربلا میں تھا، فلسطین میں ہے۔ 10 محرم کربلا میں تھا، فلسطین میں ہو رہا ہے۔
7 मुहर्रम को करबला में हुसैन का पानी बंद हुआ था, आज 7 मुहर्रम को फलस्तीन में किसी का पानी बंद हो रहा है। अब आप लोगों का मसला है कि आप लोग कूफी बन के जिंदा रहते हो कुछ समेत। आप लोगों का और मेरा मसला है कि हम लोग कूफी बन के कूफे में रहते हैं या हम लोग करबला में जाके शहादत देते हैं या कोई भी हल निकालते हैं। जरूरी नहीं है मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जाके शहीद हो जाओ, मगर उनको बचाओ, उनका कुछ करो। फिर हुसैन के ऊपर रोते हुए भी तुम लोग अच्छे लगते हो कि तुम लोग हुसैनी हो। अगर तुम लोग बैठ के तमाशा देखोगे तो फिर तुम 72 में से नहीं आओगे, या तो तुम 13 लाख में से हो या तुम कूफी में से हो। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे अहमद रईस को इजाज़त दें। कल 10 मुहर्रम है, कल की रात इंशाअल्लाह आखिरी हमारा मुहर्रम उल हराम की तरफ से एक पैगाम होगा कि शायद मुसलमान जाग जाए, मुसलमान को ख्याल आ जाए, कुछ मुसलमान जाग जाए। मेरे लिए यही बहुत है। रब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मोहम्मद अहमद रईस को इजाज़त दें और याद रखिएगा में कि करबला हम लोगों को जगाने के लिए आती है और आ चुकी है। अगर अब भी हम ना जागे तो फिर हम कभी भी नहीं जाग सकते। अल्लाह।